جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو پھر اسے ہر شارٹ کٹ اچھا لگنے لگتا ہے، وہ محنت سے زیادہ جادو پر یقین کرنے لگتا ہے، دعا سے زیادہ ٹوٹکوں پر، اور اللہ کی طاقت سے زیادہ مخلوق کے دھوکوں پر۔ یہ آیات صرف جادو کی کہانی نہیں، یہ اس دل کی کہانی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے امیدیں باندھ لیتا ہے۔ سوچو کتنے لوگ آج بھی قرآن سے زیادہ تعویذوں پر یقین رکھتے ہیں، نماز سے زیادہ جعلی عاملوں پر، اور پھر کہتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا۔ بھلا سکون وہاں کیسے ملے جہاں اللہ پر بھروسہ ہی کمزور ہو چکا ہو؟ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اس کی تفسیر ہے شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، افلاس اور ذلت و پستی میں ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی وہ اولو العزمی نہ چھوڑی، تو ان کی تو جہالت جادو ٹونے اور طلسمات، عملیات اور تعویذات گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگے۔ وہ تو ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جدوجہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھی، اور وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ کسی داعی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحل میں اپنی دکان لگائی ہوگی، اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو
خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہ ہو، وہ سلطنت الہی کے کار پرداز ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خور حاکم کو نشان زدہ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں۔ حاشیہ نمبر 106 مطلب یہ ہے کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ جس چیز کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پست اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگے۔ ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی درستی کا اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا مدار ہے۔ لہذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہو جس کے قیام پر خود اس کا اور پوری سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کاروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر کھڑا کیا۔ ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے کچھ نہ کیا، تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کریں۔ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، جادو، شیطانی اعمال اور اللہ کے سوا طاقتوں پر یقین انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا را یہ جادو ٹونوں سے باہر آئیں۔ آج بہت لوگ مشکل میں سب سے پہلے اللہ کو نہیں، عاملوں، فال نکالنے والوں اور جعلی بابوں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، جس دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو وہ کبھی شیطان کے دھوکوں میں سکون نہیں ڈھونڈتا۔ آیت نمبر 103 اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل کامیابی ایمان اور تقوی میں ہے، نہ کہ دنیاوی طاقتوں میں۔ دنیا کے لوگ ہمیں وقتی فائدہ دے سکتے ہیں مگر دل کا سکون صرف اللہ دیتا ہے۔
اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو لوگوں کے در نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا شروع کرو، اس کے در پہ چلے جاؤ اور اس کی چوکھٹ نہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی باتوں کو سچا مانے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 9532۔ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کو چھوڑ کر ہر جھوٹے سہارے کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر یاد رکھیں جو اللہ کو پا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 104 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔